اسلامی تاریخ میں ایسے حکمران بہت کم گزرے ہیں جنہوں نے اپنی عقل، حکمت اور ایمان سے امت مسلمہ کو سنبھالا۔ 19ویں صدی کے آخر میں جب خلافت عثمانیہ زوال کے کنارے پر تھی، اس وقت ایک مرد مومن نے تخت خلافت سنبھالا۔ سلطان عبدالحمید 21 ستمبر 1842 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے ان میں غیر معمولی ذہانت تھی۔ وہ دینی علوم، سائنس، تاریخ اور ادب کے شوقین تھے۔ ان کے والد سلطان عبدالمجید نے ان کی تعلیم پر خاص توجہ دی۔ 1876 میں جب انہیں تخت پر بٹھایا گیا، سلطنت اندرونی بغاوتوں اور بیرونی دباؤ سے ٹوٹنے کے قریب تھی۔ یورپی طاقتیں خلافت کو ختم کرنے کی سازشوں میں مصروف تھیں، لیکن سلطان عبدالحمید نے ایمان، صبر اور سیاست سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے کئی عظیم اقدامات کیے۔ ان کا سب سے مشہور منصوبہ تھا حجاز ریلوے، ایک ریلوے لائن جو دمشق سے مدینہ منورہ تک جاتی تھی۔ اس سے مسلمانوں کے لیے حج کا سفر آسان ہوا اور خلافت کی رٹ مضبوط ہوئی۔ انہوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے سینکڑوں اسکول، کالج اور دینی ادارے قائم کیے۔ ان کا یقین تھا کہ مسلمان قوم صرف علم کے ذریعے ہی ترقی کر سکتی ہے۔ انہوں نے اسلامی اتحاد کا پیغام عام کیا اور امت کو ایک پرچم کے نیچے جمع کرنے کی کوشش کی۔ جب یہودی تنظیموں نے فلسطین کی زمین خریدنے کی کوشش کی تو سلطان نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہ زمین امت مسلمہ کی امانت ہے، میں اپنی جان دے سکتا ہوں مگر یہ امانت فروخت نہیں کروں گا۔ ان کے اس فیصلے نے انہیں امت کے دلوں میں امر کر دیا۔ لیکن وقت نے کروٹ لی۔ بیرونی طاقتوں اور اندرونی غداروں نے سازشوں کے جال بچھائے۔ 1909 میں سلطان عبدالحمید کو تخت سے ہٹا دیا گیا۔ باقی زندگی انہوں نے قید اور تنہائی میں گزاری۔ 1918 میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج بھی سلطان عبدالحمید ثانی کو اسلام کے ایک بہادر محافظ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ ایمان، علم اور عزم ہو تو پوری دنیا کی طاقتیں بھی شکست نہیں دے سکتی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ